ہمارے لیے محبت ہے، ان کا پیار ہے. ان میں ایک شخصیت تشریف فرمائے جناب انجینئر عبدالحکیم صاحب، جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ میں اس بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے یہ دیکھا نہیں تھا. انہوں نے یہاں تشریف فرمائے ہیں. میں سر آپ کو اپنے پروگرام رمضان شریف میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے بارے میں جو میری معلومات ہیں وہ میں پہنچاؤں گا یہاں تک. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو آپ پر بلکہ خود ذرا سا ایک لمحے کے بتائیں گے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیو ٹیم کو رب کریم اس ماہ رمضان مبارک میں اتنے بامقصد پروگراموں کے انعقاد کا بہتر اجر عطا فرمائے. جہاں تک میری اس کاوش کا تعلق ہے منشور قرآن کا، تو یہ سن 78 کی بات ہے. یہ آپ کی جو بک ہے اس کا نام ہے منشور قرآن. منشور قرآن. اس کو مکمل کرنے میں آپ کو کتنے سال لگے ہیں؟ اس کو 17 سال کا عرصہ. ناظرین، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے منشور قرآن تحریر فرمایا ہے. اور یہ منشور قرآن کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عبدالحکیم صاحب خود آپ بتائیں اس کے بارے میں. یہ منشور قرآن کیا ہے، ذرا شارٹ فارم میں مجھے بتائیے گا. عمر بھائی شکریہ. منشور قرآن ایکچولی انسائکلوپیڈیا ہے قرآن کریم کا، مضامین کا اشاریہ ہے. یہ تدبیب قرآن کا ایک کام ہے جس میں 40,000 مضامین کو علیحدہ علیحدہ ابجدی اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں اور عربی میں. جیسے ہمیں الف پوچھنا ہے تو ہم نے الف کھولا تو جتنی الف کے بارے میں آیتیں ہیں، سورے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ سارے کی ساری اس کے اندر آ جائیں گے. جی ہاں. جیسے اور انگلش میں اے. جی ہاں. جیسے کہ ابھی اب کلام کے بارے میں کرتے ہیں تو کاف میں کلام میں جائیں گے، بے میں بول چال میں جائیں گے، ایس میں سپیچ میں جائیں گے، ڈی میں ڈائلاگز میں جائیں گے، ای میں ایٹیکیٹس یا ڈیکورم آف سپیچ میں جائیں گے، اور تکلم میں جائیں گے، کلام میں جائیں گے. غرض کہ کوئی اسٹنگ لے لیجئے، وہ عربی مادے کی ہے، اردو کی ہے، انگریزی کی ہے، آپ وہاں سے صفحہ لیجئے. وہاں جب جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بولنے کے متعلق جو کچھ کہا ہے، وہ چاہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا ہے بیٹا اپنی آواز نیچی رکھ، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرعون سے بات آہستہ دھیمے لہجے میں کرنا، وہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ اپنے والد سے کیسے بات کرنا ہے، اور چاہے وہ اولاد کو ہے کہ ماں باپ کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز نیچی رکھنے کا حکم ہے. گو کلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کو پھر دوبارہ دیکھنی پڑے. سبحان. یعنی آپ نے اس کو انتہائی آسان کر دیا ہے کہ ہم ڈھونڈنے میں ہمارا وقت اور ہمیں نہیں نظر آ رہا اور عربی میں لکھا ہوا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اگر ہم اسے اردو میں لے لیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کر دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل جو ہم لوگوں کو مشورہ کر کے کورٹ کچہریوں میں اور ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنا ضابطہ حیات، اپنا آئین کھولتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور جو کہ بالکل صحیح ہے، جہاں کوئی گنجائش نہیں ہے زیر زبر پیش کی. ایک دونوں آپ شخصیت سے ایک سوال کرتا. اللہ نے آپ کو عبدالحکیم صاحب یہ 18-17 سال جو آپ بتا رہے ہیں آپ نے اس میں اللہ نے آپ کو عطا، پھر آپ نے آپ کی زندگی اس نے اتنی عطا فرمائی کہ آپ کے ہاتھوں سے اسے مکمل کرایا. یہ دنیا کے بے شمار ممالک میں سے اپریشیٹ کیا گیا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھ جیسے ایک بے علم اور بے عمل انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کاوش لی اور اس کو میرے لیے توشہ آخرت بنائے، تو اس کی کمال رحمت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو الازہر یونیورسٹی قاہرہ، جو کہ ہمارا دین اسلام کا سب سے بہت پرانی یونیورسٹی ہے، اس نے اس کو ورلڈ کلاس انسائکلوپیڈیا قرار دیا ہے. ورلڈ کونسل آف چرچز جنیوا سوئٹزرلینڈ جو ہے، عالمی کونسل ہے کلیساؤں کی، اس نے تمام اہل کتاب کے لیے اس کو ڈکشنری آف اسلام کے نام سے منسوب کیا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے مکاتیب فکر ہیں، آپ نام لیجئے کسی بھی بزرگ کا، انہوں نے کمال مہربانی سے اس پر سیر حاصل لکھا ہے. شاہ احمد نورانی صاحب حیات تھے جس وقت یہ آئی، انہوں نے اس پر پہلے تبصرہ کیا. علامہ طاہر القادری صاحب نے کیا، فوت ہو گئے ڈاکٹر اسرار صاحب، انہوں نے کیا. اور اسی طرح اکابرین جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی مکتب فکر سے ہیں، سب نے مہربانی فرمائی ہے. اور اپنے ہی ملک نہیں، بیرون ملک میں ہم آپ امریکہ، نارتھ امریکہ، برطانیہ، اسکینڈینیوین کنٹریز، اب نام لیجئے کہیں بھی، تمام اسلامی ممالک، جہاں کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کاوش کو قبول فرمایا ہے اور لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. اور ہمیں چاہیے
کہ یہ ہمارے یہاں سکولز میں بھی رکھنا شروع ہو گئی ہیں. اسکول میں جو ہمارے لوکل سکولز ہیں یا گورنمنٹ سکولز ہیں, کیا ان میں بھی اس کو اتنا ہی درجہ دیا جا رہا ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. عرض یہ ہے کہ اس کے 5 ایڈیشن آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا مکتب فکر یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ کتاب نہیں پہنچی. یہ عدالتوں میں موجود ہے. تمام جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں انہوں نے اپنے لیے رکھا ہے. تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نے اس کو ریویو کیا ہے, انہوں نے منگوائی ہے. اور اسی طرح آپ کہتے جائیے لانگ لسٹ ہے. نہیں, میں بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, جو بچے اب اپنی گروئنگ ایج میں, اور ہمارے ہاں تو ایک کانسیپٹ ہے کہ بسم اللہ کرائی اور آمین کروا دی اور عربی میں قرآن پڑھایا اور ختم ہو گئی بات. تو میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ جب اس کو اردو میں پڑھا جائے یا جو بھی زبان بچوں کی سمجھ میں آتی ہے, تو یہ کیا ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ان بچوں کو اس زبان میں اس طرح سکھایا جائے؟ جی ہاں, اس پر ایک تبصرہ آیا تھا, اس پہ لکھا تھا دا بک فار آل. تو یہ بڑوں کے لیے ہے, بوڑھوں کے لیے ہے, بچوں کے لیے ہے, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے, عام متوسط طبقے کے لیے ہے, علماء کے لیے ہے, اکابرین کے لیے ہے, اور اسی طرح ایک عام قاری کے لیے ہے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. بے شک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ سارے دنیا کے بیشتر ممالک سے بھی آپ کو اپریسیشن لیٹرز ملے ہوں گے, ایوارڈز بھی گورنمنٹ نے آپ کو دیے ہیں, آپ کو پسند کیا گیا ہے اس بات کو, یہ بہت کیا کرنا چاہیے, کیا سچویشن ہے؟ یہی سوال میں رکھ رہا ہوں جناب محترم انجینئر عبدالحکیم صاحب کے سامنے, جنہوں نے یہ کتابیں تحریر فرمائی ہیں. اس وقت قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ان حالات میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت مسلمان کو, ایک قوم کو جو پریشان ہو, آفتوں میں گھری ہوئی ہو, قرآن اسے کیا ہدایت کرتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے؟ شکریہ عمر بھائی. میں قرآن کریم کے حوالے سے ہی بتاتا ہوں کہ قرآن کریم ہر ضرورت کا جواب دیتا ہے, ہر مشکل میں ہمیں حل بتاتا ہے. قرآن کریم میں اقوام کا ذکر ہے, پچھلی اقوام کا, وہ یہی اعمال تھے. قوم عاد کا ذکر ہے, وہ مادہ پرست تھی, کیا انجام ہوا؟ باد سرسر نے 7 دن کے اندھیرے ان کو تباہ برباد کر دیا. قوم شعیب کا ذکر ہے, کاروباری بددیانتی کرتی تھی, ڈاکہ زنی کرتی تھی, فساد فی الارض کرتی تھی, کیا ہوا؟ پتھروں کی بارش ہوئی. قوم لوط کا ذکر ہے, جنسی بہراروی میں آئی, کیا ہوا؟ تو یہ قرآن کریم ان تمام حقائق کو اسی لیے بتاتا ہے کہ کامیابی کے راستے علیحدہ ہیں. وہ جنت جنہوں نے لینی ہے, مومنین کی کیا نشانی ہے؟ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں جو آج من جملہ ہماری قوم میں موجود ہیں. جنسی بہراروی بھی ہے, کاروباری بددیانتی بھی ہے, مادہ پرستی بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ہدایت سے انکار بھی ہے. جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تو کیا ہوا؟ سیلاب میں ڈوب گئی. ان سب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اور قوم کا بھی ذکر قرآن کریم بتاتا ہے. وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے. کب یونس علیہ السلام کی قوم وہ ان سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے سوچ لیا کہ اب ہماری مصیبت کا وقت آیا ہے, اب ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. انہوں نے فوری طور پر اپنی بستیاں چھوڑی, میدان میں آئے, اجتماعی توبہ کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی. رب کریم نے پیغمبر سے کی تو آزمائش کی مگر پوری قوم کو معاف کر دیا. تو ایک تو طریقہ ہے اجتماعی طور پر ہم توبہ کی طرف لوٹیں, استغفار کی طرف لوٹیں اور اپنی اصلاح کریں قرآن اور حدیث کے حوالے سے, کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب انسانیت ہے, وہ ضابطہ حیات ہے. افسوس ہے کہ ہم سب کہتے ہیں, اس کو مانتے نہیں ہیں. میں بطور انجینئر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کہ کوئی پروڈکٹ ہم لیتے ہیں تو اس کا مینوفیکچرر اس کے ساتھ ایک یوزرز مینول دیتا ہے کہ ٹو گیٹ بیسٹ آؤٹ آف اٹ یو آر ریکویسٹڈ ٹو ریڈ اٹ کیئرفلی. تو وہ ایک استری کیوں نہ ہو, ایک کمپیوٹر کیوں نہ ہو, کوئی واشنگ مشین کیوں نہ ہو. اسی طرح رب کریم نے احسان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے ہم پر کہ ہمیں یوزرز مینول دے دی ہے, ہمیں مکمل طور پر ضابطہ حیات دے دیا ہے. ہم اس سے رہنمائی نہیں لیتے. یہ دنیا ہوئی. اب آخرت کا قرآن شریف سے لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا تمہاری قوم کو, اللہ تعالیٰ سوال کریں گے پیغمبروں سے کہ تمہاری قوم کو کیا ہوا, یہ ایسے کیوں ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو قرآن کریم سے رابطے کا یہ نہیں ہے یوں تو قرآن کو دیکھنا, قرآن کو ہاتھ لگانا, قرآن کو پڑھنا, قرآن کا پڑھانا,
कुरान का सुनना, कुरान का समझना, कुरान का समझाना, कुरान की तरवीज, तो जो भी अमल इससे है सब सवाब के लायक है, मगर इसकी रूह तक रसाई जब तक नहीं होगी वो हमारे मुआशरती सरतानों का इलाज कारगर साबित हो ही नहीं सकता। हमें इसी से गाइडेंस लेनी होगी। हमें अक़वाम जो गुज़श्ता हैं, माजिया हैं, उनसे इबरत के जो किस्से हैं कि ज़मीन में चल फिर कर देखो, फिर हमने जुटलानों का क्या अंजाम किया, जुटलाने वालों का क्या अंजाम किया, तो हम खुदा न खास्ता हम उनमें शामिल तो नहीं हो रहे। और ये एक कुरान तहरीरी है, एक कुरान जिसका ये जिक्र कर रहे थे ये कायनात है, इसको भी लफ्ज़ आयात हैं, ये आयात हैं, एक आयात हैं, ये ज़मीन, ये चाँद, ये सितारे, ये रोशनी, ये पहाड़, ये दरिया, इन पर गौर। तुम परिंदों को आसमान में देखो, भला इनको कौन थामे हुए है, इनको रोजी कौन देता है? सूरह रहमान में भी इसका सवाल। हाँ, और एक जो है, एक ये, एक वो किताब, और तीसरी जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस जो मुजस्सम कुरान है। एक ये कुरान है, एक आपकी ज़ात मुजस्सम कुरान है। सीरत का मुताला, अहादीस का मुताला, आपकी जिंदगी से सबक लेना। कुरान करीम में आता है कि मुशरिकीन कहते थे कि हम में से पैगंबर क्यों आ गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर आप में से आपके कबीले में से ये ना आता तो फिर जिस सुन्नत और जिसकी भी पैरवी की आपसे सवाल किया जाता, क़यामत के रोज़ तुम कहते वो तो फरिश्ता था, वो तो कर सकता था, हम कैसे करते। बेशक। तो रब्बे करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब, इस किताब को ये मलका है कि जिस पैगंबर पर उतारी गई वो अफजलुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन है, और जो उनकी किताब है उसको भी वही दर्जा दिया कि वो अब्दी सरचश्मा हिदायत है। ये किताब मुसलमानों की नहीं, ये तमाम इंसानों के लिए है, ये तमाम जहानों के लिए है, ये तमाम जमानों के लिए है। कितने ही कौमें बदलें, रिवाज बदलें, कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जब इंसान इससे रहनुमाई हासिल न कर सके। अल्लाह ताला ने इसमें मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी बात के जिक्र की कमी नहीं छोड़ी। और जो भी साइंसदान, जो भी दुनिया का आदमी ये समझता है कि मेरी साइंस, मेरा फलसफा इससे मुंतबिक नहीं हो रहा, तो अभी उसको देर है। इसकी सच्चाई तो क़यामत आने से पहले पहले मानना है। सब मानेंगे, सब मानेंगे। और ये किताब अगर मुसलमानों की होती तो इसमें हमें यहूदियों के सिनागॉग्स और ईसाइयों के चर्चेस का हिफाजत करने का हुक्म ना होता। ये किताब अगर हमारी होती तो हमें गैर मुस्लिम या मुशरिक को भी हिफाजत से उसके घर पहुंचाने का हुक्म ना होता। ये अगर किताब मुसलमानों की होती तो हमें ये ना होता कि हम कुफार के झूठे खुदाओं को गाली न दें। हो सकता है कि वो रिटेलिएशन में हमारे सच्चे खुदा को गाली दे दें। तो ये किताब जो है इसकी तरफ लौट कर आना ही हमारा इलाज है। और हम चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, मैं ये कहने में बिल्कुल खौफ नहीं खाता कि किसी भी दीनी किताब से, किसी भी मजहबी किताब से कमा हक़्क़हु फ़ायदा मुमकिन ही नहीं जब तक कि आप कुरान शरीफ ना पढ़ें। ये पहले पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ना भी क्या मुश्किल। बेशक आपने जितनी बातें फरमाई, मैं समझता हूँ कि एक एक बात अपनी जगह पर एक कीमती मोती की तरह है और अल्लाह की गवाही है। आपने अल्लाह के ही बयान को खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। मनी साहब, इन्होंने कौम को बताया, मैं कौम हमारी जो इसको सुन रही है उनको बताया कि ये वो वजूहात है जिनकी वजह से हम इन मसलों का शिकार हैं। अब क्या कहना चाहिए? उन्होंने जैसे माह रमजान में रोजे की इब्तिदा की है, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, इनको बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान बनाए, वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए और कौम के लिए इज्जत और फख्र का बायस बने। आमीन। नाज़रीन, आपने देखा कि दो अजीम शख्सियतें हमारे दरमियान में मौजूद थी। एक जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन के, एक जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की कुरान को साथ मिला करके और कुरान के अहकामात को आसान कर रहे हैं। और ये हमारी आज की खुसूसी नशरियात में रमजान शरीफ की नशरियात थी, रिश्ता है रमजान में, आज हमने ये पेश किया। आगाह कीजिएगा अपनी रात से जरूर जी। और ये बच्चे जो ये गले में अगर आप दोनों मिलके आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई, माशाल्लाह से बहुत मुबारक हो। मुबारक बेटा। और अली आपको भी बहुत मुबारक हो, आपका रोजा था। ये ऐसे कर रही थी ना यार, ऐसे शाबाश। अच्छा, ये इनका पहला रोजा है तो कैसा माइक ले लीजिए, कैसा रहा? चेहरे से लग रहा है कि पहला रोजा क्या रोजा ज्यादा लग तो नहीं रहा है? लग रहा है। ये जो पानी देख के प्यास लग रही है?
अरे यार देखो बच्चे को बिठा भी और स्विमिंग पूल पे दिया। आप बताइए इनका रोजा कैसा गुजरा आज का? आज तो छुट्टी थी तो इसलिए इतना मेरे ख्याल में वो नहीं रहा हार्ड, लेकिन खासा मुश्किल अच्छा, रहा। खासा मुश्किल मेरे रहा। लिए ज्यादा मुश्किल रहा। आपको इनको जरा टैकल करना, केयर करनी पड़ी होगी ना, किसी चीज की तरफ चले ना जाएं। काफी दफा रुकना पड़ा इनको। काफी दफा रुके हैं। और आपकी बेटी का कैसा गुजरा? उसका नाम भी प्लीज बताइए मुझे। सबिका हसन। अच्छा। सबिता। कैसा रहा आपका रोजा?